حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا تھا، اور جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اس کی زندگی سب سے زیادہ خطرے میں ہوتی ہے۔ جو بھی اسلامی لشکر میں جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھامتا، یقیناً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ملتا کہ اپنی جان کو اتنا اس نے رسک میں ڈالا کہ کافروں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اسے شہید کر دیں تاکہ جھنڈا گر جائے، اور جھنڈا گر جائے تو اس طرح عام طور پر یہ تاثر تھا کہ جب جھنڈا گر جائے تو وہ لشکر ناکام ہو جاتا۔ حضرت مصعب بن عمیر پر بڑے حملے ہوئے، آپ کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو آپ نے جھنڈا الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا، آپ کا الٹا ہاتھ شہید کر دیا گیا تو آپ نے جھنڈا اپنے سینے سے لگایا، اور جو کٹے ہوئے بازو تھے اس سے آپ نے اس جھنڈے کو تھام لیا۔ اب آپ کو جب شہید کیا گیا اور جب آپ گرنے لگے تو دوسرے صحابی نے وہ جھنڈا پکڑ لیا، اور جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو جس نے آپ کو شہید کیا وہ سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ کی صورت مبارک سے کچھ مشابہ تھے، تو اس نے اس بھگدڑ میں اور شور میں یہ شور مچا دیا کہ میں نے رسول اللہ کو شہید کر دیا، تو شیطان نے اس افواہ کو عام کر دیا۔ ایک فطری عمل ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور جب اس کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو غم کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ پیار محبت، باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تب کیسی کیفیات ہوتی ہیں، بیٹے کا انتقال ہو جائے انسان ہوش میں نہیں رہتا، تو رسول اللہ تو ان سے بڑھ کر ہے۔ تو جب یہ اطلاع ملی تو یہ صحابہ کرام کا ایک فطرتی عمل تھا کہ ان کے جسم میں جان چلی گئی، ہاتھ اٹھاتے تو تلوار اٹھتی نہیں تھی، غم کی وہ کیفیات تھیں، لیکن اسلام اس موقع پر بھی حوصلہ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تو افواہ جھوٹی تھی، اگر ایسا واقعی ہو جائے جنگ کے اندر تو مسلمان جب جنگ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو کبھی بھی تمہارا کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہو، لشکر کا امیر ہو، وہ شہید ہو جائے تو کافروں کی طرح نہیں کرنا کہ جب ان کا بادشاہ مر جائے تو سارے بھاگ جاتے ہیں، تمہیں تو اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے، تم جنگ کو جہاد کو جاری رکھنا۔ وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے۔ قادیانی اور وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو نہیں مانتے، مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، لیکن قادیانی اور بعض دیگر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، تو وہ دلیل میں یہ آیت پڑھتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے تمام رسول گزر گئے، تو کہتے ہیں جب تمام رسول وفات پا گئے، قرآن کہتا ہے، تو پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیسے مانتے ہو؟ یعنی تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے بھی ان پر موت نہیں آئے؟ تو کتنی بڑی نادانی ہے اور اتنی بڑی ناسمجھی ہے کہ یہاں پر قد خلت کے الفاظ ہیں۔ خلت کے معنی مرنا نہیں ہے، گزرنا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آتا قد ماتت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے تمام رسول وفات پا گئے، ماتت کے الفاظ نہیں ہیں، خلت کے الفاظ ہیں۔ خلت کے معنی گزرنا، الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا ہو جانا، جیسا کہ یہ آیت کریمہ پہلے گزر چکی ہے وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ جب یہ یہودی یہ منافقین تنہا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تو غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ تو کیا اس کا ترجمہ یہ کریں گے وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں؟ خلو کے معنی گزر جاتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کے پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ منافقین غیظ و غضب سے انگلیاں چباتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ نبی دنیا میں آئے، اپنا مشن پورا کیا اور دنیا سے تشریف لے گئے، اب چاہے وفات ظاہری ہوئی یا نہیں ہوئی انہوں نے پردہ فرما لیا۔ 4 نبی وہ ہیں جنہوں نے پردہ فرمایا اس انداز میں کہ ابھی تک انہیں وفات ظاہری نہیں ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت انہیں ایک آن کے لیے موت نہیں آئی۔ اور باقی جتنے نبی ہیں انہوں نے پردہ اس طرح فرمایا کہ انہیں موت کا مزہ چکھایا گیا اور انہیں
کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت ایک آن کے لیے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی جو دنیا کی زندگی سے بھی اچھی اور طاقتور ہے، جیسا کہ سیاستہ کی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب درود شریف کی فضیلت بیان کی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے وفات کے بعد بھی درود آپ تک پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا وہ نبی کے جسم نہیں کھا سکتے، فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی زندہ نہیں مانتا تو اس سے سوال یہ ہے کہ یہ درود کہاں پہنچایا جاتا؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے باہر ہم کسی کا انتظار کر رہے تھے، ایک محفل مولود شریف میں جانا تھا، تو کسی نے کہا آپ یہاں بیٹھیں اور جمع ہو جائیں، پھر ہم آپ کو لے جائیں گے۔ تو وہاں ایک شخص آئے اور باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں ایک دن مسجد نبوی شریف میں تھا تو ایک بدعقیدہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہاں کیا لینے کے لیے آتے ہو، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک پتھر ہے، یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا ہم یہاں پر آ کر سلام پیش نہ کریں؟ تو کہنے لگا ہاں سلام تو پیش کرو، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، سلام تو انہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اسے عربی میں یہ پوچھا، یہ بتاؤ کہ سلام کے پتھر کو پہنچایا جاتا ہے؟ اگر حضور حیات نہیں ہے تو سلام کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا۔ کہ میرا منہ دیکھنے لگا اور وہ چپ ہو گیا، یعنی جواب نہیں تھا۔ اور آج تک ان کے پاس جو رسول اللہ کی حیات نہیں مانتے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، تو تم انہیں زندہ نہیں مانتے تو پھر یہ سلام کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور وہ حدیثیں جن میں رسول اللہ نے فرمایا نبی زندہ ہوتے ہیں، ان حدیثوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ہاں ایک ہی حل ہے، جو حدیث ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے فوراً کہہ دیتے ہیں یہ حدیث مردود ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ حق سامنے آنے کے باوجود بھی وہ ہدایت پذیر نہیں ہوتے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول گزر چکے۔ افئن مات، کیا اگر وہ وصال کر جائیں، او قتل، یہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ اس آیت کریمہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا اس سے رد ہوتا ہے، وہ حضور کو زندہ مانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ ماتا انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں، او قتلا یا شہید ہو جائیں، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وفات ممکن ہے۔ تو اہل سنت و جماعت نے کب یہ کہا کہ رسول اللہ کو موت نہیں آئی؟ کب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی؟ وفات کے تو تمام اہل سنت و جماعت قائل ہیں، آپ کا وصال بھی ہوا، آپ نے موت کا مزہ بھی چکھا، لیکن وہ حدیثیں جس میں یہ فرمایا گیا الانبیاء احیاء فی قبورہم، تو فی قبورہم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وصال کے بعد، وفات کے بعد وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ تو ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر اللہ نے وہ زندگی دی جو اس زندگی سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اب آپ نے پردہ فرما لیا، یعنی ظاہر ہو کر سب کے سامنے جس طرح عام انسان زندگی گزارتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سالہ زندگی ہمارے ساتھ گزاری، اور پھر جب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جسے چاہیں اپنا دیدار کرا دیں، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، اور جسے چاہیں خواب میں دیدار کرا دیں، اور جس پر چاہیں کرم فرما دیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی الٹے پاؤں دین سے پھر جائے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا،
تو ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا، یعنی جو ثابت قدم رہیں گے، جو ثابت قدم رہے اللہ انہیں صلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اب ڈر اور خوف کو دور کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ ذہن نشین ہو تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان کے رہنے والے مسلمان سخت پریشان ہیں۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بس اب تو اس ملک سے بھاگنے کا دل چاہتا ہے، کاروبار دوسری جگہ سیٹل کر لیں، چلے جائیں، ہر وقت گولیاں چلنا، بھتے، اغوا برائے تاوان، خوف کی فضا۔ تو کئی لوگ جا رہے ہیں اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو باوجود سوچنے کے وہ یہاں سے جا نہیں سکتے، اب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گاڑی کہیں پارک کریں اور کوئی قریب سے جھانکتا ہوا نکلے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اب کیا کرے گا۔ لیکن یہ آیت کریمہ ذہن نشین ہو تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ وما كان لنفس ان تموت، کوئی جان مر ہی نہیں سکتی، کوئی جان مر ہی نہیں سکتی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، کتابا مؤجلا، لکھا ہوا ایک مقرر وقت ہے، لکھے ہوئے مقررہ وقت میں ہی موت آتی ہے، اس سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی۔ جب نہیں آ سکتی تو حفاظت کرنا اور چیز ہے، لیکن اپنے اوپر خوف طاری کرنا اور نفسیاتی مریض بننا یہ اور چیز ہے۔ کتاب معجلہ، لکھے ہوئے مقررہ وقت میں ہی اللہ کے اذن سے موت آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا ثواب چاہے اس میں سے ہم اسے دیں گے۔ ثواب یعنی انعام، تو جو دنیا کا انعام چاہے اسے دنیا کا انعام دیں گے۔ اب دیکھیں لفظ ثواب، یہ جان بوجھ کر اردو کے اندر اگر ہم ثواب کہیں تو یہ مفہوم کو بدل دے گا، کیونکہ ہماری اردو اصطلاح میں ثواب کہتے ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے۔ تو یہاں دنیا کا انعام سے مراد یہ ہے کہ جو کوشش کرے، تگودو کرے، دین کے لیے نہ کرے بلکہ ریاکار ہو، دکھلاوا ہو اور دنیا کے لیے کوششیں کرے، تو دنیا میں سے اللہ جو چاہے گا اسے دے دے گا، آخرت میں اس کو صلہ نہیں ملے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہے اسے ہم اس میں سے عطا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، اور یہ بخاری شریف میں 7 جگہ پر یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر یہ حدیث لوگوں کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یعنی ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ثواب ہے کہ جس کی وہ نیت کرے۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس نے ہجرت دنیا پانے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی تو اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا عورت پانے کے لیے۔ یہ حدیث حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب ایک عورت کو خط لکھا ایک مرد نے اور کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مکہ مکرمہ میں وہ تھے، تو اس عورت نے کہا کہ میں تو مدینے میں ہوں اور ہجرت کر کے آئی ہوں، تو جو ہجرت کر کے آ جائے وہ دوبارہ اس جگہ پر نہیں جا سکتا، تو اب میں وہاں جا کر دوبارہ سکونت تو نہیں کروں، اگر تجھے نکاح کرنا ہے تو مدینے آ جا۔ تو وہ مسلمان مدینے آئے نکاح کرنے کی نیت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اور تمام کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ چونکہ ہجرت کا مقصد صرف اور صرف نکاح کرنا ہے تو پھر اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2473، ترمذی شریف حدیث نمبر 2473، کتاب صفت القیامہ، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس حدیث سے یہ واضح ہوگا کہ ہم آخرت کی فکر اور آخرت کی نیت کریں، کیونکہ دنیا کی فکریں وہ غم کو بڑھاتی ہیں اور آخرت کی فکر وہ سکون دیتی ہے، اور اس کے صدقے میں دنیا کی فکریں دور ہو جاتی ہیں۔ من کانت الآخرت ہمہ، جس کی پوری فکر صرف اور صرف آخرت ہے، جعل اللہ
غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا، یعنی جو بھی اس کی حالت ہو اس کی ضرورتیں پوری محسوس ہوں گی اور اسے ہوس یا پریشانی نہیں ہوگی۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے لیے اس کی جو حاجتیں ہیں اللہ جمع فرما دے گا، یعنی اس کی روزی اسے ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کر آئے گی، روزی تو وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے لیکن آسانی سے مل جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور جس کی ساری توجہ دنیا کے لیے ہے، دنیا کی فکر جس پر ہے، تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کو رکھ دے گا، محتاجی کو رکھ دے گا، ہر وقت وہ اپنے آپ کو محتاجی اور غریب سمجھتا رہے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کی روزی کو اور اس کی ضروریات کو اللہ پھیلا دے گا، یعنی ساری اس کی روزی ایک جگہ سے اسے نہیں ملے گی، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، وہ بھاگتا رہے گا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ہاں دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اتنی بھاگ دوڑ سے کچھ اضافہ نہ ہوگا، ملے گا وہی، مگر زندگی اس کی ایک مصیبت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کتاب الزہد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں ریاکاری کی مذمت ہے۔ انسان چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے سخی کہیں، مجھے عالم کہیں، مفتی کہیں، قاری کہیں، حافظ کہیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میری تعظیم کریں۔ اسی طرح یہ تمنا نہ ہو کہ لوگ مجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، اس طرح کی تمنائیں نہ ہوں، بس اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سنانے لگے تو چیخ مار کر روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے سنانے سے پہلے، پھر ہوش میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے، 4 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ نے روتے ہوئے حدیث سنائی، اور یہ حدیث سنانے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر ہوش میں آ کر روتے ہوئے آپ چلے گئے لوگ جمع تھے حدیثیں سننے کے لیے، لیکن ایک ہی حدیث آپ نے روتے ہوئے سنائی اور پھر روتے ہوئے آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب لے گا جب لوگ کانپ رہے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن اس نے یاد کیا ہوگا اور ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہوگی۔ ایک وہ ہوگا جو شہید ہوگا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دیا ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا کہ جو سخی ہوگا، اسے اللہ نے بہت مال دیا ہوگا اور وہ خوب اللہ کی راہ میں مال دینے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی، تو نے کیا میرا شکر ادا کیا؟ قاری کہے گا مالک میں نے قرآن یاد کیا، قرآن پڑھا، سیکھا، سکھایا، ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تمام فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں اور تجھے قاری کہیں۔ حکم ہوگا، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ شہید آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے نعمتیں دیں، تو نے کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا مالک سب سے پیاری چیز میری جان تھی، وہ میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، سارے فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ فرمایا جائے گا تو نے اس لیے بہادری دکھائی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ لوگوں نے بہادر کہہ دیا جاؤ ان سے صلہ لو، میرے یہاں تمہارے لیے کوئی صلہ نہیں، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں۔ سخی آئے گا، اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا مالک میں نے مال جو انسان کو کتنا عزیز ہوتا ہے، میں نے تیری راہ میں مال دیا اور کبھی بھی میں نے کنجوسی نہیں کی، سخاوت ہی سخاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، مال تو اس نے خرچ کیا تھا لیکن جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ تیری رضا کے لیے میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو خرچ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جواد کہیں، تجھے خوب دینے والا کہیں، لوگ تیری تعریفیں کریں۔ لوگوں نے کر لی، جا لوگوں سے صلہ لے، میرے یہاں تیرے لیے کوئی صلہ نہیں، اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کو سنائی گئی تو حضرت امیر معاویہ سن کر اتنا روئے کہ لوگوں نے کہا کہ شاید اب آپ انتقال کر جائیں گے، یعنی اس قدر آپ پر گریہ وزاری آپ نے کی کہ لگتا تھا کہ آپ اب انتقال کر جائیں گے۔ یہ ان اللہ والوں کا حال ہے
کہ جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا. آج ہمارا ہر عمل لوگوں کے لیے ہے، مگر پھر بھی یہ باتیں سن کر ہمیں رونا نہیں آتا. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اخلاص عطا فرما. یہاں پر فرمایا گیا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے آخرت کا انعام عطا فرمائے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یہی لوگ شکر گزار ہیں، اور عنقریب اللہ فرماتا ہے کہ ہم شکر گزاروں کو صلہ دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے نبی گزرے، قاتل، انہوں نے جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے جنہوں نے جہاد کیا. وَكَأَيٍّ، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اصل میں یہ ایون تھا، پھر اس پر کاف تشبیہ کا لگایا گیا، اور کاف تشبیہ کا زیر دیتا ہے تو وَكَأَيٍّ ہو گیا. یہ جو نون ہے یہ نون تنوین ہے. نون تنوین عام طور پر لکھا نہیں جاتا لیکن یہاں پر لکھا جاتا ہے، اور یہ وَكَأَيٍّ کم خبریہ کے معنی میں ہے، یعنی بہت سے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، بہت سے نبیوں نے جہاد کیا، جہاد کیا ان کے ساتھ. قاتل کا فاعل ربیون ہے، بہت سے نبی گزرے جن کے ساتھ، یعنی نبیوں نے بھی جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربیون نے بھی جہاد کیا. ربیون یا ربانی کے معنی ہے اللہ والے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو وہ سست نہ پڑے ان مصیبتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں انہیں اللہ کی راہ میں پہنچیں. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے. وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا، انہوں نے ایسے موقع پر صرف دعا مانگی، کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا. وما كان قولهم، ان کا قول نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہی کہا، یعنی صرف دعائیں مانگی ہیں. تو مومنین کو چاہیے کہ مصیبت میں دعا مانگے، گھبراہٹ، پریشانی اور شکوے کا اظہار نہ شکل سے کرے، نہ بدن سے کرے، نہ زبان سے کرے. وہ بات یاد رکھے حضرت رابعہ بصریہ کی، کہ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کی عمر 25-26 سال ہے، سر پر پٹی باندھی ہے. فرمایا کیوں باندھی ہے؟ کہ سر میں درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، ہائے درد ہائے درد. تو پٹی باندھنے سے درد کم ہو جاتا ہے، اگر اس مقصد کے لیے پٹی باندھی جائے تو الگ بات ہے. لیکن بعض لوگ اپنی بیماری اور اپنی پریشانی کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں اس میں بھی یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے. اسی طرح بچوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، بس اوقات جوانوں میں ہوتی ہے. تو اظہار پریشانیوں کا صرف ضرورت نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے انسان کا مقام لوگوں کے سامنے گر جاتا ہے، کیونکہ لوگ اسے بے صبر تصور کرتے ہیں. لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تیری عمر ہے 25 سال، اس میں کتنی دفعہ تیرے سر میں درد ہوا؟ کا پہلی دفعہ. تو پہلی دفعہ درد ہوا تو شکایت کی پٹی باندھ لی، اور 26 سال تک تیرے سر میں درد نہیں تھا تو شکر کی پٹی نہیں باندھی. تو اللہ کی نعمتوں کا تو ہم نے اظہار نہیں کیا. کتنی نعمتیں ہیں. چل سر میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ تو چل رہا ہے، پاؤں تو چل رہا ہے، کمر میں تو درد نہیں ہے، پیٹ میں تو درد نہیں ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہیں. تو ان نعمتوں پر ہم شکر کیوں نہیں کرتے اور اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. تو وہ صرف دعا مانگتے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے. حالانکہ وہ اتقیہ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ربانی تھے، اللہ والے تھے، پھر بھی شان تواضع ہے، انکساری ہے اور آداب عبدیت ہے کہ وہ اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے جو کوتاہیاں کی اپنے معاملات میں وہ بھی معاف فرما. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما، یعنی کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. معلوم یہ ہوا کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو گناہوں سے سچی پکی پہلے توبہ کرے، تو انشاءاللہ بعد میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوں گی. تو پہلے انہوں نے توبہ کی اور پھر دعا مانگی. دوسری بات یہ ہے
کہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہوتا ہے. تو رحمت چاہیے تو پہلے سچی پکی توبہ کرو اور نامہ اعمال کو توبہ سے دھو دو، پاک کر دو. وہ اسرافنا فی امرنا. پھر جو شکست کی دوسری وجہ ہوتی ہے، انسان اپنے معاملات میں کوتاہی کرتا ہے. مثلا فوجی تیاری میں کوئی کوتاہی ہو گئی، فوجی ٹریننگ میں کوئی کوتاہی ہوئی، جیسے آج کل ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کوتاہی پر بھی معافی مانگی گئی کہ تیرا حکم ہے کہ ہم اپنی حفاظت، اپنی ملک و قوم کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے لیے مکمل تیاری کریں. تو ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں مالک تو ہمیں معاف فرما. پھر جنگ میں کامیابی کے لیے قدم کا جمنا اور بہادری ضروری ہے، ورنہ انسان کو شکست ہوتی ہے. تو اس لیے پھر وثبت اقدامنا کا ذکر ہے، ہمارے قدم جما دے. یہ تین کام ہو جائیں گے تو پھر غیبی مدد ملے گی. تو پھر مدد مانگی گئی، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا انعام دیا. ثواب الدنیا، دنیا کا انعام، یعنی انہیں فتح دی، کامیابی دی، دشمن پر غلبہ دیا. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کی خوبی عطا کی. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور